بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات مبارکہ میں بھی اہل ایمان کی کچھ صفات کو بیان فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں، جب غصہ چڑھے تو معاف کر دیتے ہیں جی، اور وہ لوگ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، باہمی معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جب انہیں اذا اصابہم البغی، اور جب انہیں کوئی سرکشی پہنچے، کوئی بندہ تکلیف پہنچائے، تو ہم ینتصرون، اس سے بدلہ بھی لیتے ہیں، اسے بدلہ بھی لیتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑ دیتے۔ یہ مومنین کی شان رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا بعین ہی قرآن کا حکم ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یہ معاف کرنے کا حکم بھی ہے نا، جہاں وہاں پکڑنے کا حکم بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ معاف کرنے کا حکم ہے، بندے کے باہمی معاملات ہوں، ذاتی شخصی معاملات ہوں، وہاں معاف کر دیں۔ جہاں پر ملی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، غیرت کا معاملہ ہو، مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہو، امام الانبیاء کی غیرت کا معاملہ ہو، وہاں پر خاموشی اختیار کرنا، اپنی بات ہو تو معاف کرنا جو ہے نا، یہ بڑا پن ہے۔ لیکن ملی معاملہ ہو اسے معاف کر دینا، گستاخ اور رسول اللہ علیہ السلام کا، یہ بڑے پن کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ بغیرتی کا مظاہرہ ہے۔ کس کا مظاہرہ ہے؟ یہ بغیرتی ہے، سیدھی سیدھی بغیرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہے اسی جتنی کسی نے برائی کی ہے اتنی برائی تم بھی کرو ان کے ساتھ۔ یہ مسئلہ غور سے سنیں، جتنی کسی نے برائی کی ہے تمہارے ساتھ اتنی برائی تم بھی کرو۔ یہ اس نے جو کیا ہے یہ برائی ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ برائی نہیں، یہ برائی کا بدلہ ہے، اور یہ عین انصاف کا تقاضا ہے۔ کیا ہے یہ؟ انصاف کا تقاضا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات میں بڑی قابل توجہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ کسی کو قتل کرے تو دوسرا بندہ اسے قتل کرے، آگے قتل کیا جاتا ہے نا قاتل کو، تو بتائیں قتل کرنا تو ظلم تھا، لیکن اس نے جو بدلے میں قتل کیا ہے کیا یہ بھی ظلم ہے؟ نہیں، یہ عین انصاف کا تقاضا ہے۔ کیا ہے یہ؟ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کی ٹانگ کاٹ دے، آگے سے اس کی ٹانگ کاٹا جانا وہ ظلم ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ سمجھ آیا نا؟ یہ عین انصاف ہے۔ پہلا ظلم ہے، دوسرا کیا ہے؟ انصاف ہے۔ اسے ظلم نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر اس کی ٹانگ نہ کاٹی گئی تو مزید بدماش بنے گا، 4-5 لوگوں کی اور کاٹے گا۔ یہ اس کے حق میں بھی نفع ہے، دوسروں کے حق میں بھی نفع ہے۔ یہی رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم قصاص لو، اسی قصاص میں لوگوں کی زندگی ہے، اسی قصاص میں لوگوں کی زندگی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اور لوگ زندہ رہیں گے، نہیں تو یہ بدماش ہو جائے گا، ہر ایک کو جہاں مارتا رہے گا، قتل کرتا رہے گا۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر گناہ کا بدلہ بندے کہتے ہیں ٹھیک کیا ہونا چاہیے بھائی، لیکن جب کوئی بندہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کرے، گالی دے، وہاں اسے صرف گالی دینا بھی جائز نہیں سمجھتے بندے، اتنا تقوی چڑھ جاتا ہے ان کو، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب قرآن میں رب تبارک و تعالی نے فرما دیا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، فرمایا کہ گناہ کا بدلہ اتنا ہی گناہ ہے، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، جتنی کسی نے کیا اتنی کرو۔ ہاں جی، رسول اللہ علیہ السلام، ایک مدینہ شریف کا عالم ہے جی ایک بہت بڑا، اس سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی یہ ارشاد فرمائیں کہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں آقا علیہ السلام کو، کیا ایسے لوگوں کو گالیاں دینا جائز ہے؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ میرے پاس فتویٰ موجود ہے، اپنی تفسیر ناموس رسالت میں نے یہ چھپوایا ہے، فتویٰ، پورا فتویٰ چھاپا ہے بغیر کسی چیز کے کم کیے یا بڑھائے۔
انہوں نے کہا جی جو بندہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کرے نا وہ صرف آقا علیہ السلام کی گستاخی نہیں کر رہا، رسول اللہ علیہ السلام کی ساری امت کے دل دکھا رہا ہے، وہ ساری امت کے دل دکھا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر ساری امت مل کے بھی اسے گالیاں دے نا یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اپنے گستاخ کو گالیاں دیں تو ٹھیک ہے، ہماری ماں بہن کو کوئی گالی دے دے تو اسے گالی دینا ٹھیک ہے، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام ہیں ان کی گستاخی ہو وہاں بندہ بغیرت ہو جائے، یہ پتہ نہیں فلسفہ کتے کمینے کہاں سے اٹھا لائے ہیں۔ انہیں جی دیکھیے گالی نہیں دینی چاہیے، ابھی گالی ہوتی کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ جب قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے تو وہ قتل نہیں کہلاتا، وہ انصاف کہلاتا ہے۔ ٹانگ کاٹ دے تو ٹانگ کاٹنے والے کی ٹانگ کاٹنا جو ہے وہ انصاف کہلاتا ہے۔ تو یہ انصاف کیوں نہیں ہے یار؟ کیا سیتن مثلھا قطعت، یہ بات نہیں آتی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ ہاں جی کیوں نہیں آتی؟ ایسے ہم مخلوق ہیں۔ ایسی ایک بندہ اچھا بلا، مجھے اس وقت بابا جی زندہ تھے، مجھے کہنے لگا جی میں مولوی خادم حسین کو اچھا نہیں سمجھتا جی۔ میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا پھر آپ گستاخوں کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کہتا نہیں جی وہ گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے کہا کسے؟ کہتا جی گستاخوں کو۔ میں نے کہا تمہیں گستاخوں کی تکلیف ہوئی ہے، رسول اللہ کی تکلیف نہیں ہوئی ہیں؟ میں نے کہا انہیں بغیر تو حضور کو گالیاں دی ہیں، تجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی؟ بابے نے گستاخوں کو گالی دی، تجھے گستاخوں کی تکلیف ہو گئی؟ تو پھر بتا تیرے جیسا کمینہ کون ہوگا بلا بتا بھائی؟ تجھے اپنے نبی کی ہمدردی بھی نہیں آئی اور اپنی جماعت کا ایک عالم، مومن عالم، سنی عالم جو ہے اس کی بھی غیرت نہیں آئی۔ تجھے غیرت آئی بھی تھی تو کن کی گستاخی آئی؟ میں نے کہا بتا اپنے ایمان کا لیول چیک کر، تو کہاں کھڑا ہے تیرا ایمان یار؟ اپنے آپ کو دیکھ مسلمان بھی ہے یا نہیں تو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عجیب بے غیرتی ہے۔ ویسے یہاں بھی ہم بات کر دیں تو کئی ساروں کا ویسے حیض چھوٹ جاتا ہے، وہ کہتا نہیں جی یہ کیا ہو گیا، مولوی صاحب تو گالیاں دیتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میں تقریر آپ کی اس لیے نہیں سنتا، آپ کی تقریر سخت ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں نے کون سی ساتھ ڈانگ رکھی ہے جو تو تیرے سر میں مارتا ہوں؟ وارے پڑتی ہے تو سن، نہیں تو جان چھوڑ دوں۔ تقریر سخت ہوتی ہے بھئی، غیرت بھی کوئی شے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو بندہ معاف کر دے، یہ بات ذاتی اور شخصی کی بات ہو رہی ہے، شخصی معاملہ ہو تو معاف کر دے، واصلح اور لڑائی کرنے والے کے درمیان صلح کر لے تو فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہاں آج کہتے ہیں ہمیں ظالم سے نہیں ظلم سے نفرت ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے مجھے ظالموں سے نفرت ہے۔ ان کا عجیب کلیاں، پاگل جو پولیس والے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے جی ہمیں پولیس کو ظالم سے نفرت نہیں ظلم سے نفرت ہے۔ میں کہا پھر ظلم علیحدہ کٹ کے انہوں کٹے کرو، تسی ظالم نے کیوں کٹ دے ہو تسی بھائی؟ ہے یہ نہیں؟ ظالم کو کیوں مارتے ہیں؟ پھر ظلم کو علیحدہ کر کے کہیں جی ہم اسے مار رہے ہیں، آپ سکون سے بیٹھے ہیں، ظالم کو کہیں ہمیں آپ کے ساتھ آئی لو یو، ہمیں آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، ہمیں آپ کے ساتھ کیا تکلیف ہے بھائی؟ نہیں، یہ عجیب منطق ہے ان کی۔ رب فرماتا ہے انہ لا یحب الظالمین، بے شک رب تبارک و تعالی ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ والا من انتصر بعد ظلمہ، میں ہاں کسی بندے پر ظلم ہوا تھا، اس نے بدلہ لے لیا، اب بدلہ لینے والا بندہ جو ہے فاولئک ما علیہم من سبیل، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جس نے بدلہ لیا ہے نا اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ یہ میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ کسی بندے نے کسی پر ظلم کیا تھا اور اس بندے نے، مظلوم نے عدالت جائے بغیر بدلہ اپنا لے لیا، شریعت اس پر پکڑ نہیں کرتی، شریعت اس پر پکڑ نہیں کرتی، اگرچہ اس کا بدلہ لینا جائز نہیں تھا اس کے لیے، کیونکہ اگر خود بدلہ لے گا تو اس طرح فساد زیادہ بڑھے گا، لیکن اگر اس نے بدلہ لے لیا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اور بھی اتنے سارے مسائل ہیں یار، جو مسائل کھولے جائیں تو پوری لمبی ایک فہرست بنتی ہے۔ اور کتنے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے جناب کتنی ساری بار گستاخوں کو ایسے مار دیا، آقا علیہ السلام کو، امام الانبیاء علیہ السلام کو اطلاع نہیں دی۔ یہاں کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل کر دیا آپ نے۔ میں نے کہا رسول اللہ کی عدالت سے بڑھ کر کس کی عدالت ہے یار؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی جب عزت اور ناموس کی بات ہے تو صحابہ نے آقا علیہ السلام سے جا کے نہیں پوچھا کہ حضور ارشاد فرمائیں تو قتل کر دیں، نہیں، قتل کر کے پھر آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور مار دیا ہم نے۔ دو قبیلے والے ہیں، ایک قبیلے والوں نے گستاخ مارا، دوسرے گھر بیٹھے رات کو پریشان ہے یار انہوں نے تو گستاخ مار دیا ہے، ہم نے تو کوئی گستاخ نہیں مارا، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ فلانے نے گاڑی لے لی، ہم نے نہیں لی،
ہیں، اس کا منہ سرخ ہے تو ہم وٹے مار کے اپنا منہ سرخ کریں گے؟ دماغ خراب ہے یار تمہارا بھی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی اس فکر میں ہیں، انہوں نے گستاخ مارا ہے، یہ اعزاز انہوں نے اپنے نام کر لیا، حضور کو خوش کیا ہے، ہم نے کوئی گستاخ نہیں مارا، کوئی ڈھونڈو کو ہے یہاں، تو انہوں نے کہا فلانا ہے، کہا اسے قتل کر کے پھر حضور کو جا کے بتاتے ہیں، بتائیں وہ ایمان تو یہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے نبی نہ صحابی ہیں، حضور جنگ کے لیے گئے تو انہوں نے منت مانی، بدر گئے حضور، انہوں نے منت مانی کہ حضور خیر سے تشریف لائے نا تو فلانی گستاخ عورت کو میں قتل کروں گا، گستاخ عورت کو قتل کروں گا، یہ منت مان رہے ہیں۔ ہمارے حلوے کی منت ہوتی ہے، دیگ کی منت، بریانی کی منت کہ نہیں جی، ہاں ساری مسجد والوں جناب بریانی کھواؤں گے اسی، یہ کون سی منت ہے بھائی؟ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی منت مان رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام خیر سے واپس تشریف لائیں تو گستاخ ماروں گا میں، سبحان اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، منت مانتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے شفا دے دے، تیرے نبی کے گستاخ سارے مار دوں گا میں، ہاں یہ منت ہوتی ہے بھائی۔ تو منت مانی کہ حضور خیر سے تشریف لائیں، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے نبی نے صحابی رات کو گئے، سوئی ہوئی ہے عورت، وہیں سوئی ہوئی کو جا کے جناب باقی سب کو چھوڑتے گئے، اس کے سینے پہ بچہ لیٹا وہ دودھ پی رہا تھا، اسے بھی اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، چھرا مارا، سیدھا چھرا زمین کو جا لگا، ایسا لمبا خنجر مارا اسے، تلوار رکھی اور گزار دی اس کی چھاتی سے نیچے، مار دیا اسے، واپس آئے، صبح کی نماز پڑھی حضور کے پیچھے، اطلاع پہنچ چکی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح سے بتاؤ کس نے قتل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام خاموش ہیں، وہ خاموش ہیں صحابی، حضور نے پھر فرمایا کس نے قتل کیا ہے؟ وہ پھر خاموش ہیں۔ تیسری بار حضور نے فرمایا اوے میں جو تمہیں شریعت دے رہا ہوں نا، رب کی توحید کا دامن تمہیں دے رہا ہوں، اس حق کا واسطہ بتاؤ کس نے کیا ہے؟ میرے جو تم پر حق ہے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں، بتاؤ کس نے کیا ہے؟ وہ نبینا صحابی ڈرتے ڈرتے کھڑے ہو کہنے لگے علیہ شیئن، یا رسول اللہ کوئی سزا تو نہیں ہے مجھ پر؟ حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اس وقت فرمایا لا ینتطع انزان، یہ تو کام تو نے وہ کیا ہے، میری عزت کا مسئلہ، اس پہ تو دو بکریاں بھی کبھی نہیں لڑیں گی، میری عزت کا مسئلہ جب آئے گا میری امت ساری متفق ہو جائے گی، اور آج جسے اختلاف ہو جائے حضور کی عزت کے مسئلے پر تو بتائیں وہ امتی ہے؟ وہ تو کوئی کھوتا ہے کسی پرلے درجے کا ذلیل ہے، وہ حضور کی عزت کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آیا نا جی وہ یافور، یا خیبر کے موقع پر یافور نامی ایک گدھا آقا علیہ السلام کی دراز گوش حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا علیہ السلام نے میں تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام یزید ہے، ابے کا نام شہاب ہے۔ حضور نے میں آپ ہی کہنے لگا حضور میرے سے پہلے جو تھے نا سارے بڑے وڈیرے میرے سب پہ نبیوں نے سواری کی ہے، ان میں آخری ہوں، نبیوں میں آپ آخری ہیں۔ کہتے ہیں حضور میں یہودی کے ملک میں ہوتا تھا، یہودی مجھ پر سوار ہوتا تھا، میں ٹانگ مار کے اسے نیچے گرا دیتا تھا، میں کہتا دفعہ دور کالا منہ ذلیل انسان، تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھ پہ امام الانبیاء نے سوار ہونا ہے۔ میں کہا حضور کی عزت کی بات ہے تو جانوروں کو گدھوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور مولوی اور پیر کون سے کیا کتی مخلوق نکلی ہے ہمارے گلے پڑی ہے، یہ حقیقت والی بات ہے، مجال ہے ان کی غیرت جا کے، ایسے کمی نہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اگر کوئی ظالم سے بدلہ لے لے، والا من انتصر بعد ظلم ہی، مظلوم بدلہ لے لے ظالم سے تو فاولئک ما علیہم من سبیل، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے جی غازی اسلام غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ نے جب گستاخ کو مارا تو شرن اس پر بھی پکڑ نہیں بنتی، شرن اس پر پکڑ نہیں بنتی، غازی علم الدین پر پکڑ نہیں بنتی۔ وہ تو غازی علم الدین کا مقدمہ یہاں چلانے والے تو انگریز تھے، یہ کون تھے؟ یہی میں کہتا ہوں کہ اس وقت کا اس وقت کا قانون ایک ہے، انگریز ابھی گیا نہیں، اپنی حرامی اولاد چھوڑ گیا یہاں، یہ اسی کے قانون کو لے کے چل رہے ہیں، ہے نا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، میں پکڑ تو ان کی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، میں یہی لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہیں جی۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جہاں اپنی ذات کی بات آئے تو فرمایا کہ جو بندہ صبر کرے اور بخش دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت والا کام ہے، یہ بڑی ہمت والا کام ہے، اپنی بات آئے تو معاف کر دے، یہ ہمت والا کام ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد کوئی اس کا پھر دوست نہیں رہتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، حبیب آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہاں سے واپس دنیا جانے کا کون سا راستہ ہے؟ دنیا جانے کی کون سی سڑک ہے؟ ہم وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے ہم ایمان قبول کرائیں، کیونکہ یہ تو مقام ہی نہیں ہے نا ایمان قبول کرنے کا۔ ہم دنیا میں جاتے ہیں، وہاں ایمان قبول کراتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، فرمایا حبیب آپ دیکھیں گے جب انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا، یعنی جہنم ڈالے جانے لگیں گے، تو اس وقت خاشعین من الذل، ان کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوں گی۔ جس طرح نہیں ہو بندہ شرمندہ ہو جائے تو پھکا پھکا ہوتا ہے، اس طرح آنکھیں نیچی کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ینظرون من طرف خفی، فرمایا اس وقت پولے پولے ہلکے ہلکے کانی آنکھ لگا کے، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کانی آنکھ لگا کے دیکھ رہا ہے، میں کانی آنکھ لگا کے یہ دیکھیں گے عذاب کو، اوہ مر گئے یہ کیا ہو گیا۔ فرمایا اس وقت مومن جو ہیں وہ ان کافروں کے بارے میں کہیں گے وقال الذین آمنوا، اس وقت مومن کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک گھاٹے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت والے دن گھاٹے میں ڈال دیا ہے۔ ہاں یہ گھاٹے والے لوگ ہیں آج۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، ہاں الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، میں خبردار بے شک ظالم لوگ جو ہیں دائمی عذاب میں رہنے والے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، فرمایا کہ جو کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں آ کر ان کی مدد کر سکے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب انہیں پکڑ لے گا، وہاں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو یہ کہے جی رب کے مقابلے میں میں مدد کرتا ہوں، میں تمہیں جہنم سے نکالتا ہوں، نہ نہ نہ، ایسی بات نہیں ہوگی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی راستہ نہیں سوچتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ لا مرد له من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن نہ ہی تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ ہوگا اور نہ ہی تمہیں انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔ جتنے اعمال کیے ہیں سارے کے سارے ماننے پڑیں گے، سارے کے سارے سب کا اقرار کرنا پڑے گا، وہاں انکار نہیں کر سکو گے۔ رب تعالی نے فرمایا حبیب فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ منہ پھیریں تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو آپ ان پر نگہبان تھوڑی ہیں۔ یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، جائیں جہنم گریں، آپ پریشان نہ ہوں، بس ان علیک الا البلاغ، حبیب آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، آپ منوانا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، میں جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت دیتے ہیں، رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فَرِحَ بِهَا، پھر خوش ہونے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، مونچھوں کو تیل لگا کہتا ہے واہ 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 یہ تو میری وجہ سے ہوا ایسے کہ نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، میں جب ہم ان کے گناہ کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچا دیں، انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے بطور سزا کے انہیں کوئی تکلیف پہنچائیں، کوئی مصیبت پہنچائیں ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، ان کے گھر والوں میں، تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، پھر یہ ناشکر ہو جاتا ہے، پھر کوئی شے یاد نہیں رکھتا، بس جی ہم تو مارے گئے، کب ہم نے سکھ پایا، ہمیشہ سے خجل ہی ہو رہے ہیں ہم، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں زمینوں کی بادشاہی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، بیٹے بیٹے دے دے، بیٹی دے ہی نہ، ماں ہی کہے چلو شکر ہے آسانی ہوئی، ہے یا نہیں؟ بعد میں کئی لوگ کہتے ہیں بعد میں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں بیٹیوں کے، او یار کیا دکھ ہوتے ہیں۔ بہرحال رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا پھر اللہ تبارک و تعالی کسی کو جوڑے ہی عطا کر دے، لڑکیاں لڑکے ملے ہوئے دے دے، دو لڑکے تو دو لڑکیاں، تین لڑکے تو تین لڑکیاں، اس طرح اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے، یہ بھی اس کی شان ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے رب چاہے بانجھ ہی بنا دے، کچھ بھی پیدا نہ ہو وہاں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے۔
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کلام کرے. کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کلام کرے. فیوحی ہاں الا وحیا، ہاں رب وحی فرماتا ہے. رب کیا فرماتا ہے؟ وحی فرماتا ہے. او من وراء حجاب، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا. او یرسل رسولا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اس شخص کے پاس، وہ فرشتہ آتا ہے اس کے ساتھ کلام کرتا ہے. فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ رب کے حکم کے ساتھ جتنی رب چاہتا ہے اتنی وحی فرماتا ہے. ہاں یہ رب کے نبیوں کی شان بیان ہو رہی ہے، رب ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا انہ علی حکیم، بے شک وہ بلندی والا حکمتوں والا ہے. سبحان اللہ. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے. جسے آج ہمارے لوگ کہتے ہیں نا روٹی قرآن پڑھیں گے تو روٹی کیسے کھائیں گے؟ رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ میں حبیب پیارے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، حبیب ہم اپنے حکم سے آپ کی طرف جو وحی بھیج رہے ہیں یہ روح ہے، یہ جان ہے. کس کی؟ ایمان کی. سبحان اللہ. اسی لیے جبریل امین کو روح الامین کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو وحی لے کر آتے تھے وہ زندگی ہے ایمان کی. بے شک. ایمان مومن کون ہوتا ہے یار جو قرآن کے بغیر زندہ رہ سکے؟ نیست ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ قرآن کے بغیر زندگی گزار سکے. پتہ نہیں لوگ کیسے زندہ رہ لیتے ہیں، اچھے بھلے کھاتے پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے پھرتے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے ان کا. حقیقت والی بات ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو قرآن کا دامن دے دینا اس پر رب کا بڑا احسان ہے. یہ رب کسی کو توفیق دیتا ہے. کئی دوست ہیں میرے دور دراز بیٹھے ہیں بیچارے، وہ سنتے ہیں دروس، روزانہ سنتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں جی کاش کہ ہم آپ کے قریب ہوتے تھے، روزانہ آپ کی مسجد میں آتے. میں نے کہا ہمارے پاس بیٹھے ہوئے نہیں آتے مسجد میں، ہے یا نہیں؟ یہ رب کسی کو چنتا ہے، توفیق دیتا ہے، اپنے قرآن کی محبت اسے عطا فرماتا ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح حبیب ہم اپنے حکم کے ساتھ آپ کی طرف روح بھیجتے ہیں، روح کی وحی فرماتے ہیں. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، حبیب آپ اس کتاب سے پہلے، نہ وحی سے پہلے آپ نہ تو یہ جانتے تھے کتاب کیا ہے، اور نہ ہی آپ ایمان کے، شریعت کے، دین کے تفصیلی احکامات جانتے تھے. یہ ہم نے قرآن نازل کر کے آپ کو ہر ایک چیز کا تفصیلی علم عطا فرمایا ہے. اور رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ رب نے تقسیم فرما دی. مولا علی فرماتے ہیں نا رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُهَّالِ مَالٌ، فرماتے ہیں کہ ہم رب کی مالک کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور جاہلوں کو مال عطا فرمایا ہے. ماتے کہ شان کیا ہے علم کی، ماتے ہیں کہ مال جو ہے ان قریب فنا ہو جائے گا، اور علم جو ہے یہ قیامت تک بڑھتا ہی رہے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا. علم کو فنا نہیں ہے، علم کو فنا. مولا علی سے کہ بندے نے پوچھا جی بتائیں علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ مال چوری ہو جاتا ہے، علم چوری نہیں ہوتا. مال چوری ہو جاتا ہے، علم چوری نہیں ہوتا. ایک بندے اور نے پوچھا، انہوں نے کہا جی علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مال جو ہے نا بندہ مال کی حفاظت کرتا ہے، علم بندے کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں ایسا؟ سبحان اللہ. اتنی بڑی شان ہے علم کی بھائی. تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ نور، اسے ہم نے نور بنایا ہے. کسے؟ قرآن کو، دین کو نور بنایا ہم نے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اسے نور بنایا ہے. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اپنے بندوں میں سے چن کے یہ نور عطا فرماتے ہیں انہیں. یہ بندے کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ خلاق کائنات کی مرضی ہے. یہ بندے پر یہ لازم ہے کہ مانگے رب سے، کہے کہ مولا عطا فرما مجھے بھی تیرا قرآن سیکھوں، میں تیرے قرآن کی فہم آئے مجھے. لیکن رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں اب خود بندے پسند فرماتا ہوں. یار یہ اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو. رب نے چنا ہے آپ کو. اتنے ہمارے ندیم ٹول میں کتنے لوگ رہتے ہیں، ان میں سے صرف آپ کو چنا ہے. یہ ہمارے حاج صاحب دیکھیں، یہ وہاں سے پیدل آ جاتے ہیں اوان ٹاؤن سے. یہ عدیل بھائی اقبال ٹاؤن سے آتے ہیں، اور کتنے سارے دوست ہیں جو دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں.
یہ ایسے نہیں آ جاتا بندہ کوئی بھی. رب نے خود قرآن میں فرما دیا، سورہ شورى شریف میں رب نے فرمایا یہ نور ہم نے اسے بنایا ہے قرآن کو، تو یہ ہم اپنے بندوں میں سے چنتے ہیں جنہیں یہ نور عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میں بے شک حبیب پیارے آپ سیدھا راہ دکھانے والے ہیں. سیدھا راہ کون سا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میں سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے جو زمینوں و آسمانوں کا مالک ہے، اسی کا راستہ سیدھا ہے. تو اور حبیب کریم علیہ السلام اسی راستے کے داعی اکبر بن کر آئے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اسی راستے کے داعی ہیں. ان سب کے امام میرے آقا علیہ السلام ہیں. رب تعالی نے فرمایا الا خبردار الی اللہ تصیر الامور، سارے کام اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں. سارے امور ان کا انجام کار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.